ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پیغام رمضان۔ اور پیغام رمضان اصل میں پیغام قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان ایک دوسرے کے مترادف ہی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور یوں کہہ لیجئے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان سے متعلق، روزے کی فرضیت سے متعلق جتنی باتیں بھی ہیں ایک ہی مقام پر بیان کی ہیں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، جہاں ماہ رمضان اور اس سے متعلقہ اعمال اور احکام کا ذکر ایک ہی مقام پر آ گیا۔ قرآن کریم میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ان عبادات کا ذکر جا بجا آیا، مگر ماہ رمضان کے فرض روزے اور ماہ رمضان کے دیگر اعمال کا تمام ذکر ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ اسی مقام پر البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، 186، جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی۔ یہاں روزے کے ایک بہت بڑے حاصل کو بھی بیان کیا گیا، جو کہ اللہ کا قرب ہے۔ پھر دعا کا ذکر بھی ہے، لیکن دعا کے ساتھ دوا کرنے کا بھی تقاضا ہم سے کیا گیا۔ اس پر اب ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں تو قریب ہوں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو اللہ کے قرب کا معاملہ ہے نا، اس کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے کے نتیجے میں ہم اپنے جسم پر توجہ نہیں کرتے، روح کو بیدار کرتے ہیں، کھانا پینا زوجین کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، تو جسم کمزور ڈھیلا پڑتا ہے اور روح کو اس کی گرفت سے کچھ آزادی ملتی ہے۔ یہ روح، اس میں اللہ کی طرف انکلینیشن ہے، ارج ہے، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے من امر ربی، یہ روح رب کے حکم سے ہے۔ اس روح میں اللہ سے ملاقات اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا قرب ملنا، یہ اس روح میں ہے۔ روزے کے نتیجے میں روح کی بیداری میسر آتی ہے، جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ نقل فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ عام نیکیوں کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ذکر کیا گیا، اور اس سے زائد بھی، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں خاص بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ یہ روزے کا حاصل ہے۔ کس قدر بڑی بات ہے، بلکہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہی مل جائے، اللہ مل جائے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا نا۔ اس روزے کو پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے۔ اس سے روح کی بیداری اور اللہ کا قرب میسر آتا ہے۔ اسی قرب کے نتیجے میں کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، ہر مانگنے والا جب مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، لیکن اٹس اے ٹو وے ٹریفک۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اللہ فرما رہے میرا حکم تو مانو۔ ہم سورۃ البقرہ میں آیت 152 میں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبات میں سنتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں البقرہ آیت 186 میں اللہ فرما رہا ہے میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، تم بھی تو میرا حکم مانو۔ اٹس اے ٹو وے ٹریفک نا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کو بھلا کر، اللہ سے غفلت برت کر، اللہ کے احکامات اور حدود کو پامال کر کے تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ ہاؤ کم؟ تم چاہتے ہو کہ میں تم جب پکارو گے میں قبول کروں گا، لیکن میرا حکم تو مانو اور مجھ پر ایمان رکھو۔ ہاں، کسی سیٹ پر، دنیا پرست آدمی پر، مالدار پر اور دنیا کی کسی حکومت اور طاقت پر نہیں، اللہ پر تمہارا توکل ہونا چاہیے، اللہ پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔
کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس. اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور محافظ کون؟ اللہ. اس پر ایمان تو رکھو. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. آج مسئلہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت میں مال حرام بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. دعا کی قبولیت میں گناہ نافرمانی کے کام بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ کی حدود پامال ہوں، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے اور بندے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے بھائی جب پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جب مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا. فلیستجیبوا لی، نے چاہیے میرا حکم تو مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان تو رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پائیں. آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا، اسی طرح برما کی بات ہو یا ماضی میں عراق، افغانستان اور بوسنیا اور چیچنیا اور نہ جانے کیا کچھ. کہ ہمارے مانگنے میں کچھ کمی ہوئی؟ بھئی ہزاروں لوگ حج بھی، لاکھوں لوگ حج بھی ادا کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، جمعے کے اجتماعات میں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی مان نہیں رہے نا، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہے، روزہ رکھ کر حلال چھوڑ دیا، حرام نہیں چھوڑ رہے. کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے. فلیستجیبوا لی، نے چاہیے میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، مانگنے والا بننے کی توفیق دے، اور حرام اور گناہ کے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.